کاشف کے یہ کام کرنے کے بعد میرے اندر ایک سرور سا پیدا ہونے لگا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کاشف میرے ساتھ بار بار یہ کام کرے۔ میرے اندر ایک ہلچل مچ گئی تھی اور میں پاگل ہونے لگی تھی اور میں اس پر فدا ہونے لگی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام لائبہ ہے، میری عمر 16 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد ہیں۔ میرے امی ابو، میری امی اور میرے 2 بھائی۔ میری امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی لیے ابو نے ہمیں ہی پالا تھا اور ابو ہمارا ہر لاڈ اٹھاتے تھے۔ میرے ابو گاؤں کے زمیندار تھے اور ہماری رہائش ملتان شہر کے قریب ایک گاؤں کی ہے۔ گاؤں میں ہماری کافی ساری زمین تھی اور ابو گاؤں کے سردار تھے۔ سارے فیصلے وہی کرتے تھے اور کسی کو بھی ہماری حویلی پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے دونوں بھائی میرے سے بہت پیار کرتے تھے اور ابو کے ساتھ زمینوں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ میں گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ ابو اور بھائی میرے اوپر کافی نظر رکھتے تھے اور بھائی مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ ہم نے گھر میں کئی نوکر رکھے ہوئے تھے۔ ہماری حویلی کافی بڑی سی تھی اور ابو کے پاس کافی لوگ آتے رہتے تھے۔ گاؤں میں کوئی بھی سرکاری ٹیم یا کوئی سرکاری ملازم آتا تو کھانا میں ہی بنا کر دیتی تھی۔ میں نے باہر کا ماحول کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سیدھی سادی 16 سال کی کم سن کنواری لڑکی تھی اور ہمارے گھر میں ٹی وی تھا۔ میں ٹی وی پر کافی ڈرامے وغیرہ دیکھا کرتی تھی اور مجھے دنیا کی ہوا لگ گئی تھی۔ اب مجھے سب سمجھ آنے لگا تھا، لیکن یہ تھا کہ ٹی وی پر پیار محبت کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر میں ابو اور بھائیوں کے ہاتھوں سے نکلنے لگی تھی اور اپنی من مرضیوں پر آ گئی تھی۔ میرا بھی دل تھا کہ میں بھی کسی لڑکے کے اوپر فدا ہو جاؤں اور کسی سے پیار محبت کروں، کیونکہ لڑکی کے جوان ہونے کے بعد سب سے زیادہ ضرورت کسی لڑکے کے ساتھ کی ہوتی ہے۔ مجھے بھی یہی سمجھ میں آتا تھا کہ شاید یہ بات سچ ہے۔ میرے ابو اور بھائی مجھے حویلی سے باہر نہیں جانے دیتے تھے اور باہر کسی بھی عورت اور لڑکے سے ملنے نہیں دیتے تھے۔ ابو نے ایک لڑکا نوکر رکھا ہوا تھا جو ہمارا ملازم تھا۔ وہ ہمارے جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈالتا تھا اور اس کا نام کاشف تھا۔ کاشف کی عمر 18 سال ہوگی اور وہ دکھنے میں کافی خوبصورت تھا۔ سادہ سا گاؤں کا لڑکا تھا اور غضب ڈھاتا تھا، کسی ہیرو سے کم نہیں تھا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا تب میں نے اسے دیکھا تھا، جب اس کے ماں باپ میرے ابو کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ میرے ابو ان کو کھانے کے لیے گندم دیتے تھے اور کافی سارے پیسے بھی دیتے تھے، اسی لیے وہ لڑکا ہمارے پاس ہی کام کرتا تھا۔ کاشف جب بھی گھر میں کوئی چیز دینے آتا یا کچھ سامان وغیرہ لینے جاتا تو وہ مجھ سے ضرور پوچھا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی اور کوئی بھی مرد ہماری حویلی میں نہیں آتا تھا۔ ہماری حویلی تقریباً 5 کنال پر مشتمل تھی۔ بڑے بڑے سے کمرے تھے اور میں اپنی حویلی میں چودرائن بن کر رہتی تھی۔ ابو کہتے تھے کہ اب تمہاری شادی کر دیں گے کیونکہ تم بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہو، لیکن مجھے شادی کے نام سے ہی نفرت تھی اور میرا دل تھا کہ میں ابو کی حویلی میں خود ہی راج کروں، اسی لیے میں شادی سے انکار کر دیتی تھی اور ابو بھی مذاق کرتے تھے کیونکہ میں ابھی 16 سال کی تھی اور اب بھی میں پوری طرح سے جوان بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن ہمارے گاؤں میں کوئی پنچایت تھی۔ میرے ابو اور دونوں بھائی گاڑی لے کر پنچایت میں نکل گئے۔ گھر میں صرف میں ہی اکیلی تھی اور میرے ساتھ ایک بڑی نوکرانی تھی۔ وہ نوکرانی ابو نے گھر میں ہی رکھی ہوئی تھی اور وہ ہمارے پاس ہی رہتی تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ گھر کا کھانا وغیرہ بنا کر دیتی تھی اور گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹا دیتی۔ ابو اس کو کھانا وغیرہ دیتے تھے اور بہن بھائیوں کی طرح ہی اس کے ساتھ پیش آتے تھے۔ وہ نوکرانی، اس کا نام پروین تھا، میرے کمرے میں کام کر رہی تھی اور صفائی وغیرہ کر رہی تھی۔ میں باہر نکلی۔ جب میں باہر گئی تو ہمارا نوکر کاشف بازار سے کچھ سامان لے کر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے والی چیزیں بھی تھی۔ میں نے شرارت سے اس سے کھانے والی چیزیں پکڑ لی تو اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ اس طرح اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کاشف کا یہ کام کرنے کے بعد میرے اندر ایک ہلچل مچ گئی تھی اور میں پاگل ہونے لگی تھی۔ میرا دل بار بار کر رہا تھا کہ کاشف میرے ساتھ وہی والا کام پھر کرے اور میں تو اس پر فدا ہو گئی تھی اور پاگل ہونے لگی تھی۔ کاشف اندر چلا گیا اور ہماری کام والی ماسی کو سامان دے کر واپس آنے لگا۔ بازو سے پکڑ لیا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ تب تک کام والی نوکرانی میرے کمرے کی صفائی کر کے چلی گئی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ آگے سے بند کر دیا اور کاشف کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے کہنے لگی کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ وہ والا پیار کرنا چاہتی ہوں جو شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ کاشف ڈرنے لگا تھا کیونکہ وہ ابھی 16 سال کا ہی تھا۔
اور اس سے اتنی سمجھ نہیں تھی اور وہ تھا بھی ہمارا نوکر، اسی لیے وہ بازو چھڑوا کر جانے لگا تو میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور اس کے ساتھ محبت کرنے لگی تھی۔ وہ بھی بہکنے لگا تھا اور میرا ساتھ دینے لگا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر کافی سکون لیا تھا اور اپنا مطلب پورا کر لیا تھا۔ اب کاشف اور میں اپنے بھائی اور ابو سے چھپ چھپا کر وہ کام کر لیا کرتے تھے جس سے ہمیں کافی سکون آتا تھا، اور ابو اور بھائی اس کام سے بالکل انجان تھے کہ گھر میں کیا گل کھلا رہی ہوں۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔